بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ طالبوں نے انہیں فرار میں مدد دی تھی، اس لیے کہیں روکے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بندرگاہ پر آ پہنچے۔ اسٹیمر خصوصی ڈاک پر لنگر انداز تھا۔ طالبوں نے اس کا فیصلہ عمران اور لوئیسا پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ پرنس کو کہاں لے کر جائیں گے۔ ظفر، جیمسن، امبینی اور جوزف اسٹیمر پر پہنچ گئے تھے، لیکن عمران اور لوئیسا کا کہیں پتہ نہ تھا۔ امبینی کو اندرونی حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ جوزف اس کے ورگلانے پر ہی بنکاٹا چلنے پر آمادہ ہو گیا ہے، اور اسی کے حکم پر عمران بھی ساتھ دے رہا ہے۔ وہ سائے کی طرح جوزف کے ساتھ لگی رہی۔ اسٹیمر کے کیبن میں بھی موجود تھی۔ تم دونوں آرام کرنا چاہو تو جا سکتے ہو، اسے ظفر اور جیمسن کو مخاطب کر کے کہا۔ باڈی گارڈ آرام نہیں کیا کرتے، ظفر بولا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہاں موجود رہوں گی، امبینی بولی۔ تمہاری موجودگی ہی تو فکر مندی کا باعث ہے، جیمسن مسکرا کر بولا۔ ہز ہائنس پر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، اگر کسی عورت کے ساتھ تنہا چھوڑ دیے جائیں، جیمسن نے کہا۔ امبینی نے جوزف کی طرف دیکھا اور اس نے دانت نکال دیے، پھر سر کو اسباتی جنبش دے کر گویا جیمسن کے بیان کی تائید کی۔ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ امبینی جھنجھلا کر بولی۔ عمران کہاں ہے؟ چلو میں تمہیں تمہارا کیبن دکھا دوں، جیمسن نے کہا۔ تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں جاؤں گی، امبینی بولی۔ ٹھیک ہے، تمہیں میرے علاوہ اور کسی پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑے۔ عمران سامنے کھڑا تھا، اس طرح ایک ایک کی شکل دیکھے جا رہا تھا جیسے وہاں اس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہو۔ تم کہاں تھے؟ امبینی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ چلو چلو، پرنس کو آرام کی ضرورت ہے، عمران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا۔ اسٹیمر حرکت میں آ گیا تھا۔ امبینی بڑبڑاتی ہوئی عمران کے ساتھ ہو لی۔ وہ اسے ایک کیبن میں لایا اور کیبن کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ امبینی نے کہا۔ تم ابھی فراگ ہی کے لیے کام کر رہی ہو، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ کیوں؟ امبینی بولی۔ میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اسٹیمر پر قدم رکھتے ہی ہماری حیثیت قیدیوں کی سی ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، امبینی نے کہا۔ بنکاٹا سے نکل چلنے کی ترغیب تم ہی دیتی رہی تھی، عمران بولا۔ محض اس لیے کہ اپنے بیان کے مطابق تم بنکاٹا ہی تک محدود رہے ہو۔ ذرا دنیا دیکھو۔ آہا، یہ تو بھول ہی گئی، لوئیسا کہاں ہے؟ امبینی بولی۔ پتہ نہیں، عمران بولا۔ کیا وہ ساتھ نہیں ہے؟ امبینی نے پوچھا۔ اس سے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ امبینی نے طویل سانس لی۔ اس کی آنکھوں سے آسودگی اور سکون مترشح ہونے لگا تھا۔ بہت دلچسپ لڑکی تھی، عمران مسکرا کر بولا۔ بات کرنے کی تمیز تو تھی نہیں، امبینی بولی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، مورخ کو عالی جناب کہتی تھی، عمران نے کہا۔ وہ آخر ہے کہاں؟ امبینی نے پوچھا۔ محل میں ہوگی، عمران نے کہا۔ زیادہ تر تو تمہارے ساتھ ہی رہتی تھی، امبینی بولی۔ اگر تم میرے ساتھ اسی طرح رہو تو مار کر بھگا تو نہیں دوں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ امبینی نے کہا۔ شکیری، لیکن یہ اسٹیمر، عمران نے پوچھا۔ کیوں؟ اس اسٹیمر کو کیا ہوا؟ امبینی بولی۔ اس پر ہم لوگوں اور عملے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ امبینی بولی۔ ارے، یہ بنکاٹا کا سرکاری اسٹیمر بھی نہیں ہے، عمران بولا۔ واقعی؟ امبینی اچھل پڑی۔ عمران نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دے کر کہا۔ اسٹیمر کا عملہ کپتان سمیت کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتا۔ امبینی پرتفکر انداز میں اسے دیکھے جا رہی تھی، دفتن خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کہیں ہم کنگ چینگ کی گرفت میں تو نہیں آ گئے؟ اچھا تو پھر سنو، تم ریڈیو روم سے فراگ کو پکارو گی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم کنگ چینگ کی گرفت میں آ گئے ہیں تو تم اسی طرح اپنی جان بچا سکتی ہو، اور شاید ہمیں بھی بچا لو، عمران نے کہا۔ لیکن میں فراگ سے کہوں گی کیا؟ یہی کہ اس وقت تم ہم لوگوں سمیت ایک اسٹیمر میں موجود ہو، اور یہ اسٹیمر ساحل بنکاٹا سے جنوب کی طرف رواں ہے۔ پرنس ہربنڈا ہم لوگوں کو نہ جانے کہاں لے کر جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ فراگ کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ وہ اس عمارت میں کیوں کر پہنچا تھا۔ ویسے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مکارو کے دارالحکومت پیسوں میں ہے۔ کم از کم مکارو کے سارے آباد حصے اس کے دیکھے ہوئے تھے۔ پردیسیوں کا داخلہ تو کچھ عرصے سے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ پیسوں میں کنگ چینگ کی تنظیم سے متعلق بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ اس چھوٹی سی عمارت میں اس کے علاوہ 2 ملازم بھی تھے، ان میں سے ایک باورچی تھا
اور دوسرا مختلف خدمات انجام دیتا تھا۔ فراگ کی آنکھ اسی عمارت کے ایک کمرے میں کھلی تھی اور اس وقت سے اب تک 6 گھنٹے اسی عمارت میں گزرے تھے۔ جن حالات کا وہ شکار ہوا تھا ان کا تقاضا یہی تھا کہ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہے۔ اسے ان دونوں ملازمین سے کسی سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہ کی۔ اسے اس کا علم بھی نہیں تھا کہ سمندر میں اس آہنی حصار میں پھنس جانے کے بعد سے اب تک کتنا عرصہ گزرا تھا، یا اس کے ساتھ قیدی کا کیا حشر ہوا تھا۔ کسی نامعلوم آدمی کی آواز سنتے سنتے اچانک اسے تیز قسم کی میٹھی سی بو محسوس کی تھی اور اس کا سر چکرا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کس طرح اس حصار سے نکل کر اس عمارت تک پہنچا تھا اسے یاد نہ آ سکا تھا۔ کوئی بڑا چکر ہے، وہ یہی سوچ رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کنگ چینگ کے نام پر وہ بخش دیا جائے۔ وہ لوگ فی الحال تو یہی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہربنڈا کی پشت پر کون ہے، اور کنگ چینگ نے خلاف توقع اسے بنکاٹا کیوں پہنچ جانے دیا تھا۔ اس کے پاس ان دونوں سوالات کے جوابات موجود تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کو سوچ ہی رہا تھا کہ خادم نے کسی کی آمد کی اطلاع دی جسے وہ نشست کے کمرے میں بٹھا آیا تھا۔ فراگ شاہانہ انداز میں چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اجنبی اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ آپ آنریبل ساکاوا کے مہمان ہیں، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ خوشی ہوئی، فراگ خشک لہجے میں بولا۔ پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اجنبی نے کہا۔ ابھی؟ فراگ نے سوال کیا۔ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ چلو، فراگ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ باہر ایک لمبی سی کار کھڑی تھی۔ اجنبی نے فراگ کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیور کے برابر جا بیٹھا۔ 15 یا 20 منٹ بعد گاڑی ایک عظیم الشان عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی۔ یہ غالباً وزیر اعظم ساکاوا کی رہائش گاہ تھی۔ کتیا کا بچہ، فراگ نے دلی دل میں کہا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گیا۔ 3 سال پہلے ساکاوا موکارو کی پولیس کا سربراہ تھا۔ کنگ چینگ کی تنظیم سے اکثر الجھتا رہتا تھا۔ بہرحال وہ اچانک ہی پرائم منسٹر نامزد کر دیا گیا۔ چھوٹے قد اور گٹیلے جسم والے اس جاپانی نے فراگ کا استقبال بڑے پرجوش انداز میں کیا۔ چھوٹی چھوٹی تیز چمکیلی آنکھیں کسی لومڑی کی یاد دلا رہی تھیں۔ خوش آمدید مسٹر فراگ، وہ بولا۔ شکریہ، فراگ نے مسافہ کرتے ہوئے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ بیٹھو، ساکاوا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ان دونوں آدمیوں نے تمہارے ساتھ مناسب برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں یور آنر، فراگ بولا۔ تم قابل معافی ہو، انہیں محتاط رہنا چاہیے تھا۔ خیر، ہم جلد از جلد اصل معاملے کی طرف آ جاتے ہیں، ساکاوا نے کہا۔ میں جواب دہی کو تیار ہوں اور اپنی اس فروغ-گذاشت کی بنا پر کنگ چینگ کے ہاتھوں سزا بھی پا چکا ہوں، فراگ نے کہا۔ مجھے علم ہے، ساکاوا مسکرایا۔ پھر آخر مجھے کیوں پریشان کیا گیا، فراگ بولا۔ محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کنگ چینگ نے معقول رقم وصول کر لینے کے بعد بھی دھوکہ کیوں دیا، ساکاوا نے کہا۔ کنگ چینگ نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ میں نے دھوکہ کھایا تھا، فراگ نے کہا۔ وہ کس طرح مسٹر فراگ، ساکاوا بولا۔ کنگ چینگ کے ہاتھوں سزا یابی کے بعد میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ دیوانہ وار گاڑی چلا رہا تھا، اچانک حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، لیکن لڑکی پھر بھی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ساتھ والا مرد بے حد نروس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پیشکش کی کہ وہ جہاں کہیں کہے گا انہیں پہنچا بھی دیا جائے گا۔ بہرحال انہیں ایک اسٹیمر پر پہنچانا پڑا اور وہیں سے میرے لیے دشواریاں پیدا ہونے لگیں۔ میں قیدی بنا لیا گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے معلوم ہوا کہ ہربنڈا اسی اسٹیمر پر بند کاٹا جائے گا۔ رفتہ رفتہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ وہ لڑکی ایدلی دے ساوا تھی جو لیسا کہلاتی تھی۔ فرانس کی سیکرٹ سروس سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ والا مرد جمیکن سیکرٹ سروس کا چیف ڈھمپ لوپو کا تھا، فراگ کہتا چلا گیا۔ یہ میرے لیے نیا نام ہے مسٹر فراگ، ایدلی دے ساوا سے تو میں واقف ہوں، ساکاوا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہربنڈا کو انہی دونوں نے تلاش کیا تھا، فراگ نے کہا۔ یہ بڑی قیمتی اطلاع ہے مسٹر فراگ، ساکاوا مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ میں پچھلے سارے واقعات بلا دینے پر تیار ہوں، تم بدستور میرے مہمان رہو گے۔ ہاں، یہ امبینی کون ہے، ساکاوا نے پوچھا۔ کیوں، فراگ چونک پڑا۔ پچھلی رات سے تمہیں وائرلیس پر کال کی جا رہی ہے، ساکاوا نے کہا۔ اوہو، کیا اس کا کوئی پیغام ریکارڈ کیا گیا ہے، فراگ نے پوچھا۔ ہاں، اس کی ہر کال ریکارڈ کی گئی ہے، ساکاوا بولا۔ میں سننا چاہتا ہوں، فراگ مستربانہ انداز میں اٹھ گیا۔ بیٹھو بیٹھو، میں یہیں منگواتا ہوں، ساکاوا نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ ایک باوردی خادم کمرے میں داخل ہو کر خم ہوا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر لاؤ، ساکاوا نے اس سے کہا۔ خادم واپس چلا گیا۔ فراگ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ٹیپ ریکارڈر آیا اور فراگ امبینی کی آواز سننے لگا جو اسے کال کر رہی تھی۔ ہیلو ڈیڈلی فراگ، ہیلو امبینی کالنگ، ہیلو فراگ، ہیلو امبینی کالنگ۔
تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد میری آواز سن رہا ہو تو آنریبل ڈیڈلی فراگ کو مطلع کر دے۔ امبینی اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تمام متعلقہ لوگ اسٹیمر پر موجود ہیں اور اسٹیمر جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اوور اینڈ آل، بار بار یہی پیغام ریکارڈ کیا گیا تھا۔ فراگ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ساکاوا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن فراگ رک کر اس طرف مڑا اور بولا، میں نے امبینی کو بنکاٹا بھجوایا تھا کہ کسی طرح ہربنڈا کو بنکاٹا سے نکال رہے۔ جنوب کی طرف آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیمر موکارو کی طرف ہی جا رہا ہے۔ فراگ نے کہا، خبر اچھی ہے، لیکن ہربنڈا کا اغوا میں اس لیے چاہتا تھا کہ وہ موکارو نہ آنے پائے۔ ساکاوا نے کہا، بہرحال کنگ چینگ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، ہربنڈا آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فراگ نے کہا، اب ہم خود ہی دیکھ لیں گے مسٹر فراگ، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساکاوا خشک لہجے میں بولا۔ فراگ کچھ نہ بولا۔ ایک بار پھر وہ غیر مطمئن ہو گیا تھا۔ ساکاوا کی شریر طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھا، اسے بدلتے دیر نہیں لگتی تھی۔ ساکاوا نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولا، آ جاؤ۔ اس کے لہجے نے فراگ کو چوکنا کر دیا۔ وہ کسی خطرے کی بو سونگھ رہا تھا، لیکن خاموش بیٹھا کسی بھی سچویشن سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیاری کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد 5 مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور ساکاوا نے کڑک کر کہا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر لے جاؤ۔ فراگ نے ساکاوا کو غور سے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، لیکن جیسے ہی ایک آدمی ہتھکڑیاں لے کر اس کے قریب پہنچا، اس نے پھرتی سے اس کے ہولسٹر پر ہاتھ ڈال دیا اور بائیں ہاتھ سے اس کے پیٹ پر زوردار مکہ رسید کیا۔ آنریبل ڈرٹی ڈاگ، وہ ریوالور کا رخ ساکاوا کی طرف کرتا ہوا گھرایا۔ اگر کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تم کتے ہی کی موت مر جاؤ گے، ساکاوا بولا۔ چوٹ کھانے والا اپنے ساتھیوں پر جا پڑا اور پھر ان میں سے 2 کو اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ سب کچھ چشمے زدن میں ہوا تھا۔ ساکاوا نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور آنے والوں سے بولا، تم سب باہر جاؤ۔ نہیں، ٹھہرو، تم سب میرے ساتھ ہی باہر چلو گے۔ چلو مسٹر ساکاوا، ان لوگوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ تم سب بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، فراگ نے کہا۔ انہوں نے بے چونو چرا تعمیل کی۔ ساکاوا اپنے آدمیوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ فراگ تیزی سے میز کی طرف بڑھا اور انسٹرومنٹس کے تار کھینچ کر الگ کر دیے، پھر ریوالور کو جنبش دے کر بولا، اب تم سب میز کے قریب آ جاؤ۔ ساکاوا دانت پیستا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے وہ 5 بھی تھے۔ بیٹھ جاؤ، لیکن تمہارے ہاتھ سروں پر نہ ہونے چاہیے، فراگ بول رہا ہے۔ خاموشی سے اس کی تنبیہ کے مطابق عمل تعمیل کی گئی۔ فراگ کی نظر ان پر تھی اور وہ بائیں ہاتھ سے اپنے کوٹ کا کالر ٹٹول رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کالر سے سویٹر بننے کی سلائی سے مشابہ کوئی چیز کھینچ کر نکالی اور ان لوگوں کی طرف اچھال دی۔ فرش پر گرتے ہی وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ پھٹی تھی اور سرمئی رنگ کا غبار فضا میں بلند ہونے لگا۔ فراگ تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ بولٹ کر دیا۔ اندر سے ان کی کھانسیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریوالور والا ہاتھ اسے پتلون کی جیب میں ڈالا اور نہایت اطمینان سے باہر نکلا چلا گیا۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو، لیکن خصوصی توجہ کا شائبہ تک آنکھوں میں نہیں آیا۔ احاطے میں وہ گاڑی موجود تھی جس پر وہ یہاں لایا گیا تھا۔ ڈرائیور بھی قریب ہی کھڑا نظر آیا۔ فراگ کو دیکھتے ہی وہ پچھلی نشست کی طرف جھپٹا، دروازہ کھول کر ایک طرف ادب سے کھڑا ہو گیا۔ فراگ نے گاڑی پر بیٹھ کر سر کو جنبش دی۔ ڈرائیور دروازہ بند کر کے اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ فراگ کے اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ غالباً اسی بنا پر ڈرائیور اسی کو اسی سمت میں لیے چلا جا رہا تھا جدھر سے لایا تھا۔ پہلے مونی اوس کی طرف چلو، فراگ نے کچھ فاصلہ طے ہو جانے کے بعد کہا۔ بہت بہتر جناب، ڈرائیور بولا۔ مونی اوز یہاں کی ایک ساحلی تفریح گاہ تھی۔ ڈرائیور تیز چلو، جلدی واپس بھی آنا ہے، فراگ نے کہا۔ بہت بہتر جناب، ڈرائیور بولا۔ تم ایک مشاق ڈرائیور معلوم ہوتے ہو، فراگ نے کچھ دیر بعد کہا۔ شکریہ جناب، آنریبل پرائم منسٹر تیز رفتاری کے عاشق ہیں، ڈرائیور نے کہا۔ میں جانتا ہوں، ہماری دوستی 20 سال پرانی ہے۔ آج میں بھی تمہاری مشاقی دیکھنا چاہتا ہوں، کالے ٹیکرے پر چڑھا سکو گے، فراگ نے کہا۔ کوشش کروں گا جناب، اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا، ڈرائیور نے کہا۔ کامیاب ہو گئے تو انعام دوں گا، فراگ بولا۔ شکریہ جناب، ڈرائیور نے کہا۔ میں اپنی بھاری جسامت کی بنا پر آج تک اوپر نہیں پہنچ سکا، فراگ بولا۔ میں ضرور لے چلوں گا جناب، ڈرائیور نے کہا۔ مونی اوس کی سب سے اونچی چٹان کالے ٹیکرے کے نام سے موسوم تھی اور اس تفریح گاہ کا یہ حصہ عموماً دور دور تک سنسان ہی پڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھی صرف ایڈونچر کے شائق اس کی طرف توجہ دیتے تھے۔ چٹان کے اوپر پہنچنے میں سچ مچ ڈرائیور نے مشاقی کا ثبوت دیا۔ کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے گاڑی پھسل کر کسی کھڈ میں جا پڑے گی۔ فراگ خود ہی دروازہ کھول کر گاڑی سے اترتا ہوا بولا، واقعی تم باکمال آدمی ہو، تمہیں انعام بھی دوں گا اور تمہاری سفارش بھی کروں گا، میرے قریب آؤ، فراگ نے کہا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر اس کے قریب پہنچا۔ فراگ کا بایاں ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے پرس نکال کر کوئی باہری رقم ڈرائیور کی ہتھیلی پر رکھ دے گا۔
لیکن اچانک اس کا داہنا ہاتھ ڈرائیور کی کنپٹی پر پڑا اور وہ داہنے پہلو کے بل گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ فراگ کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے بے ہوش ڈرائیور کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں ڈال کر دھکا دے دیا۔ قریباً 300 فٹ کی اونچائی سے گاڑی سمندر میں جا پڑی۔ اسٹیمر کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، بالکل ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی تفریحی سفر پر نکلا ہو۔ عمران اور امبینی ریڈیو روم میں تھے۔ امبینی وقفے وقفے سے فراگ کو کال کر رہی تھی، لیکن ابھی تک جواب نہیں ملا تھا۔ حیرت ہے، اتنی بڑی تنظیم ہے اور کسی کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی، عمران سر ہلا کر بولا۔ یہ بات نہیں ہے، اگر خاص طور پر فراگ کو کال نہ کر رہی ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے ضرور جواب ملتا، امبینی نے کہا۔ پرنس بہت خوش ہیں، عمران کچھ دیر خاموش رہ کر بولا۔ اوہ، یہ تو بھول ہی گئی تھی، یہ چواکواری کس قسم کی سزا ہوتی ہے؟ امبینی نے پوچھا۔ تم نہ سنو تو بہتر ہے، انتہائی غیر رومانی اور جمالیاتی حس کو ٹھیس پہنچانے والی سزا ہے۔ یا تو آدمی گر گڑا کر معافی مانگ لیتا ہے، یا 18 گھنٹے بعد سفر آخرت اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ پرنس بنکاٹا سے بھاگ نکلے، ورنہ چواکواری کے شکار ہو جاتے، عمران نے کہا۔ واقعی بہت ضدی آدمی ہے، امبینی نے کہا۔ کچھ اور کہنے والی تھی کہ اچانک اسٹیمر پر اس کے نام کی کال سنائی دینے لگی۔ اوہ فراگ، وہ خود ہی بول رہا ہے۔ امبینی اچھل پڑی۔ امبینی، امبینی، فراگ کالنگ، آواز آ رہی تھی۔ امبینی میرے پیارے، وہ چہکی۔ کہاں سے بول رہی ہو؟ کوڈ ورڈ میں بتاؤ۔ رت کی کوڈ، فراگ کی آواز آئی۔ امبینی نے سنبھل سنبھل کر بولنا شروع کیا، لیکن عمران کو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی نفاست پسند اور شائستہ کتیا ٹھہر ٹھہر کر بھونک رہی ہو۔ ایک بات بھی پلے نہ پڑ سکی۔ پھر دوسری طرف سے فراگ کی آواز سنائی دی، وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد آوازوں کا یہ تبادلہ ختم ہوا اور امبینی عمران کی طرف مڑ کر پرجوش انداز میں بولی۔ ہم خطرے میں ہیں، اسے کہا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے اسٹیمر کا رخ جنوب مشرق کی طرف موڑ دو، امبینی نے کہا۔ وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ بحث نہ کرو، پہلے کیپٹن کو ہدایت دو، پھر سب کچھ بتاؤں گی، جلدی کرو، امبینی بولی۔ عمران ریڈیو روم سے نکل گیا۔ امبینی مضطربانہ انداز میں ٹہلتی رہی۔ کنگ چینگ سے اسے پہلے ہدایت مل چکی تھی کہ وہ اس سے اپنی ملاقات فراگ پر منکشف نہ ہونے دے، اس پر یہی ظاہر کرتی رہے کہ اس کی بے اعتمادی کے باوجود بھی وہ اسی کی وفادار رہی ہے، اسی کی ہدایت پر عمل کرتی رہی ہے۔ دفتن اس نے محسوس کیا کہ اسٹیمر سمت بدل رہا ہے۔ اطمینان کی جھلک اس کی آنکھوں میں دکھائی دی۔ پھر عمران واپس آ گیا اور ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بہت بڑا خطرہ۔ مکارو کا پرائم منسٹر نہیں چاہتا کہ ہر بندہ مکارو کے ساحل پر قدم رکھے۔ اس کے آدمی ہمیں گھیرنے کی کوشش کریں گے، امبینی نے کہا۔ خود فراگ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ پرنس تاہیتی سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ مجھے پرنسس نے بتایا تھا، عمران بولا۔ تب اور بات تھی، اب مکارو والوں سے ہماری کھٹک ہو گئی ہے۔ فراگ اب پرنس کے تحفظ کا خواہاں ہے، امبینی بولی۔ مکارو کے بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ اپنی بہن کے بیٹے سے دشمنی کرے گا؟ ان خاندانوں کی روایت تو نہیں رہی، عمران نے کہا۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، امبینی بولی۔ میرا خیال ہے کہ ہم واقعی کنگ چینگ کے چکر میں پڑ گئے ہیں، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ اب اسٹیمر کا عملہ بھی ہمارے کہنے کے مطابق کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے کپتان سے اسٹیمر کا رخ موڑنے کو کہا، اس نے بے چونو چرا تعمیل کی، عمران بولا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، امبینی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ فراگ آخر کہاں سے بول رہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ جلد ہی ملاقات ہوگی، امبینی بولی۔ اچھا ہے، تم سے پیچھا تو چھوٹے، عمران بولا۔ امبینی یک بیک سنجیدہ نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی صاف پڑھی ہی جا سکتی تھی۔ کیا میں تمہیں اتنی ہی بری لگتی ہوں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں تو اچھی خاصی لگتی ہو، عمران بولا۔ تو پھر مجھ سے کیوں چھٹکارا پانا چاہتے ہو؟ امبینی بولی۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ہر اچھی چیز گردن میں لٹکا لی جائے، عمران بولا۔ تم نے دوسروں کو یہ کیوں بتایا ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ امبینی نے کہا۔ اس کے بغیر تو محل میں قدم نہ رکھ سکتی، اور اب تو ہم کھلے سمندر میں ہیں، لہذا بیوی غرق شد، عمران نے کہا۔ پتہ نہیں تم سچ مچ احمق ہو یا حد درجے کے سنگ دل، عورتوں سے اس طرح گفتگو نہیں کی جاتی، امبینی نے کہا۔ کبھی عورت ہونے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے قابل معافی ہوں، عمران بولا۔ نہیں، میرا دل نہ دکھایا کرو، امبینی بولی۔ کیا واقعی تم فراگ سے میری گردن توڑواؤ گی؟ عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ امبینی کچھ نہ بولی، اسے اس طرح دیکھتی رہی جیسے اس سے رحم کی طالب ہو۔ عمران بھی غبیوں کے سے انداز میں اس کا منہ تکتا رہا۔ اچانک پرنس ہربنڈا کے نام کی کال شروع ہوئی۔ عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر امبینی کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ پرنس ہربنڈا، مکارو کالنگ، پرنس ہربنڈا، آواز آتی رہی۔ عمران نے آگے بڑھ کر سوئچ آف کر دیا اور امبینی سے بولا، میں اس کال کا جواب دوں گا۔
تم دخل اندازی مت کرنا، وہ غالباً اسٹریمر کا نام اور نشان معلوم کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ کوئی اوٹ پٹانگ بات نہ کہہ دینا، امبینی بولی۔ اچھا تو تم اس لیے میرے سر پر سوار ہو؟ صرف عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ویسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، تم اپنی چونچ بند رکھو، عمران بولا۔ امبینی ہنس پڑی اور اس کے چہرے کے قریب انگلی نچا کر بولی، بالکل روایتی شوہر معلوم ہو رہے ہو۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ پھر آن کر دیا، کال برابر جاری تھی۔ کون مخاطب ہے؟ ہیلو ہیلو، پرنس کو کون کال کر رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ پرنس کا معتمد خصوصی۔ تم کون ہو؟ عمران نے کہا۔ جہاز کا نام اور نشان بتاؤ، ہز میجسٹری بطور خاص استقبال کرنا چاہتے ہیں، آواز آئی۔ سروانا آسٹرچ، عمران نے کہا۔ کتنے میل پر ہو؟ آواز آئی۔ بندرگاہ سے 15 میل کے فاصلے پر، عمران نے کہا۔ اوور۔ عمران سوئچ آف کرنے ہی والا تھا کہ فراق کی آواز سنائی دی، شاید اپنی اشاراتی زبان استعمال کر رہا تھا۔ جواب میں امبینی بھی کچھ بولی تھی اور ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر کے عمران کی طرف مڑی تھی۔ فراق کہہ رہا تھا کہ دشمنوں کو اطلاع کیوں دی جا رہی ہے، جبکہ میں نے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، امبینی نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے وہ زندگی بھر مینڈک ہی رہے گا، عمران نے ہنس کر کہا۔ ہمارا اسٹریمر مکارو سے 40 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں مڑ گیا تھا، اور اسٹریمر کا نام اور نشان بھی میں نے غلط بتایا تھا۔ مینڈک سے زیادہ عقل رکھتا ہوں، آدمی ہوں، عمران نے کہا۔ میں خواہ مخواہ تمہارے لیے فکر مند رہتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی، چلنا میں اسی طرح دیکھتی رہی، پھر بولی۔ اب میں اسے صحیح پوزیشن سے آگاہ کیے دیتی ہوں، امبینی نے کہا۔ ضروری نہیں، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی۔ اب میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا، پرنس ہربنڈا میری ذمہ داری ہے، پرنسس ڈالا بوا نے اسے میرے سپرد کیا ہے، عمران نے کہا۔ صرف تم سے یا پرنس کے باڈی گارڈ سے کیا ہو سکے گا؟ فراق بہت طاقتور ہے، امبینی نے کہا۔ گدھا ہے اول درجے کا، اگر میں نہ ہوتا تو مکارو والے اسے کافی میں بے ہوشی کی دوا دے کر اٹھا لے جاتے، عمران نے کہا۔ وہ احمق نہیں ہے، صرف تمہارا امتحان کرنا چاہتا تھا، امبینی نے کہا۔ میرا امتحان؟ میں تو اسکول لیونگ میں بھی فیل ہو گیا تھا، عمران نے کہا۔ بہرحال فضول باتیں چھوڑو، میں اسے تمہاری حکمت عملی سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں، امبینی نے کہا۔ گردن کٹواؤ گی میری، عمران نے خوفزدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھ پر اعتماد کرو، امبینی بولی۔ کیا یاد نہیں کیسی بے عزتی سے نکالی گئی تھی؟ عمران بولا۔ امبینی ہنس پڑی، پھر بولی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، مجھ پر اعتماد کرو، فراق تمہارا دشمن نہیں ہے، امبینی بولی۔ تو پھر وہ سب کچھ؟ عمران بولا۔ اسے بھول جاؤ، فراق کی باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں، آخر کنگ چینگ کا نائب ٹھہرا، امبینی نے کہا۔ اچھا جو دل چاہے کرو، عمران مردہ سی آواز میں بولا۔ امبینی نے دوبارہ ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا اور فراق کو کال کر کے کوڈ ورڈز میں صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ عمران سر جھکائے کھڑا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہو۔ گفتگو ختم کر کے امبینی نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی عرشے کی طرف چلی۔ تم خواہ مخواہ ڈرے جا رہے ہو، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ فراق تم سے بہت خوش ہے، ابھی اس نے کہا ہے کہ وہ تمہاری غلط فہمی دور کر دے گا، امبینی بولی۔ واقعی؟ تو میری غلط فہمی ہو، عمران چہکا۔ اچھا ستا لو، ایک دن تمہیں بھی ٹھیک کر دوں گی، امبینی بولی۔ وہ ریلنگ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، حد نظر تک چمکیلا سمندر پھیلا ہوا تھا، سورج غروب ہونے میں ابھی 2-2.5 گھنٹے کی دیر تھی۔ عمران نے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین اٹھائی اور اطراف و جوانب میں نظر دوڑانے لگا۔ دفتن پشت سے جیمسن کی آواز سنائی دی۔ ہم بھی آ جائیں جناب؟ یہاں کیا رکھا ہے؟ عمران نے مڑ کر جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ پرنس تشویش میں مبتلا ہے، ان کے پاس صرف آدھی بوتل رہ گئی ہے، جیمسن نے کہا۔ اٹھا کر پھینک دو سمندر میں مردود کو، عمران نے اردو میں کہا۔ وہ آپ کی شادی پر بے حد خوش ہیں، جیمسن نے کہا۔ فاقے کرے گا، ہر وقت پائی کا حساب لیتی رہے گی، عمران بولا۔ ذرا دوربین مجھے دینا، دفتن امبینی بولی۔ فکر نہ کرو، میں پہلے دیکھ چکا ہوں، 3 لانچیں ہیں، عمران بولا۔ اگر دشمن کی ہوئی تو، امبینی نے کہا۔ تبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمران نے کہا اور جیمسن سے بولا تم کیبن میں جاؤ، جوزف پر نظر رکھنا۔ وہ چلا گیا۔ سامنے سے آنے والی لانچیں اب دوربین کے بغیر بھی دکھائی دینے لگی تھیں۔ دوربین امبینی کے ہاتھ میں تھی اور وہ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ دفتن پرمسرت لہجے میں چیخی، اپنی ہی کشتیاں ہیں؟ کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ ایک پر جھنڈا بھی موجود ہے، میں ریڈیو روم میں جا رہی ہوں، امبینی نے کہا۔ ارے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑو، عمران اس کے پیچھے دوڑتا ہوا بولا، لیکن وہ ریڈیو روم میں جانے کی بجائے کیپٹن کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن اسے دیکھ کر اٹھ گیا۔ بیٹھو، عمران ہاتھ ہلا کر بولا اور جیبی ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا سوئچ آن کیا۔ امبینی کی آواز سنائی دی، وہ آنے والی لانچوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
ہیلو کیسی، ہیلو کیسی۔ کیسی شاید کنگ چینگ کا مخفف تھا۔ پھر اس نے وہی کوڈ ورڈز والی زبان سنی اور دوسری طرف سے ملنے والا جواب بھی سنا۔ ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ ٹرانسمیٹر جیب میں رکھ کر وہ آہستہ آہستہ کیپٹن کو کچھ ہدایت دینے لگا۔ ٹھیک اسی وقت امبینی کیبن میں داخل ہوئی۔ عمران نے اسے گھور کر دیکھا۔ شاید یہاں اس کی موجودگی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن امبینی اسے نظر انداز کر کے بولی، وہ کہہ رہے ہیں کہ متعلقہ افراد لانچوں میں منتقل ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمران مسمسی صورت بنا کر بولا۔ مکاروں کی کشتیاں اپنی حدود سے نکل کر اسٹیمرز کو گھیر رہی ہیں۔ ان میں ایسی کشتیاں بھی موجود ہیں جن پر توپیں نصب ہیں، امبینی نے کہا۔ تب تو میں بھی یہی مشورہ دوں گا جناب، کیپٹن نے عمران سے کہا۔ پرنس، اگر اسٹیمر پر نہ ہوئے تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اسٹیمر یہاں سے واپس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ان لانچوں پر نظر رکھیں گے، کیپٹن بولا۔ عمران کی آنکھوں میں گہری تشویش کے آثار تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوئے۔ عمران بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی لانچ میں تھے جس پر جھنڈا نصب تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔